نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفتح کی آخری دو آیات، آیت نمبر 28 اور 29 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے مقاصد میں سے چار مقاصد چار مختلف مقامات پر بیان ہوئے۔ ان میں سے ایک مقصد یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی دانائی کی باتیں سکھانا، تربیت کرنا اور تزکیہ قلب کرنا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو اہم ترین ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان چار مقاصد کو بیان کر کے معاشرے کی ضرورت کی تکمیل کی بات فرمائی ہے کہ معاشرے کی سوسائٹی کی بہتری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان چیزوں کو لے کر کے محمد کریم مبعوث ہوئے اور اس کی برکت سے معاشرہ بہترین معاشرہ قرار دیا گیا، خیر القرون کا معاشرہ قرار دیا گیا، بہترین دور کہا گیا۔ اس کائنات کی دھرتی پر سب سے بہترین دور، سب سے اعلیٰ دور وہی کہلایا گیا جس میں ان چار باتوں کو عملی شکل کامل درجے میں دی گئی۔ لیکن اس آیت کریمہ میں جو بعثت رسالت کا ایک اور مقصد بیان کیا گیا وہ ہے غلبہ دین۔ معاشرے کی اقدار اچھی ہوں یہ اور بات ہے، معاشرے پر اللہ کا نظام غالب ہو یہ اور بات ہے، لوگوں کی اصلاح نفس ہو یہ اور بات ہے، لوگوں پر اللہ کا حکم نافذ ہو یہ اور بات ہے۔ گویا اندرون خانہ یا نہا خانے میں عمدہ صفات کی پیدائش کے لیے، عمدہ صفات کی پیدائش کے لیے یا عمدہ صفات کو پیدا کرنے کے لیے، دل میں عمدہ صفات کو پیدا کرنے کے لیے، روحانی ترقی کے لیے ان چار مقاصد کو بیان کیا گیا، اور ظاہری طور پر قیام امن کے لیے، سکون کے لیے، اللہ کے نظام کو نافذ اور غالب کرنے کے لیے
اس مقصد کو بیان کیا گیا، اور یہ مقصد بھی 3 جگہ پہ بیان ہوا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جیسے روحانی ترقی اور روحانی کامیابی کے مقاصد کو 3 جگہ پہ بیان کیا گیا، بعین ہی اس معاشرے کے اوپر اللہ کے احکامات کو لاگو اور نافذ کرنے کے لیے جو مقصد ہے اس مقصد کو بھی 3 مقامات پر بیان کیا گیا۔ یہ کیا مقصد ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ترجمہ ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام اور شریعت محمدی دے کر بھیجا۔ بھیجا کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اس قرآن کو، قرآن کے نظام کو، اس دین کو اور دین کے احکامات کو جو محمد کریم لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اس کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس حق کو ظاہر کرنے، اس نظام کو غالب کرنے، اس کتاب کو سب پر نمایاں کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت کریمہ میں غلبہ دین کی بات ہو رہی ہے۔ اب غلبہ دین کے حوالے سے یہ بات سمجھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات طیبہ کا حصہ جو اعلان نبوت کے بعد تھا، اس کی کل مدت 23 سال ہے۔ ان 23 سالوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر، جبل ابو قبیس، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے پہلا نغمہ توحید گایا، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کفار میں سے کسی بھی کافر نے اس وقت جو موجود تھے ایک نے بھی محمد کریم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا اجنبیت کے ساتھ ہوئی ہے۔ بالکل اجنبی بات تھی ان کے لیے، بالکل انہونی بات تھی ان کے لیے، بالکل ایسی بات تھی کہ جو ان کے لیے وحشت کا سامان بن گئی، ایسی بات تھی کہ جو ان کے لیے بڑی ہی تعجب خیز بن گئی کہ 360 کام نہ کریں، ایک کام کرے ممکن کیسے؟ 360 مرادیں پوری نہ کر سکیں، ایک پوری کر لے کیسے؟ آباء و اجداد ان کے سامنے جھکے رہیں، اب ہم ان کی اولاد ہو کر کے کسی اور کے سامنے جھکے، ان کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور کے در پہ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے وہم اور گمان میں، ان کے تصور اور خیال میں بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہی میں سے ایک نے جو سب سے زیادہ نبی مکرم کے قریب تھا، انہی میں سے ایک نے جو سب سے زیادہ نبی مکرم کا عزیز تھا، انہی میں سے ایک نے جو سب سے زیادہ محمد کریم کی پیدائش پر خوشی منانے والا تھا، انہی میں سے ایک نے جو سب سے زیادہ محمد کریم کو بظاہر چاہنے والا تھا، اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ بھیجنے والے کو غضب آ گیا، بھیجنے والے کو غصہ آ گیا کہ بدبخت، اپنا رشتہ دیکھ، اپنا تعلق دیکھ اور الفاظ دیکھ، خاندان دیکھ اور اپنی عبارت دیکھ، تجھے حیا بھی نہیں آئی،
کہ تو نے ہمارے لاڈلے کے لیے، ہمارے حبیب کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ جو ان کا کوئی جانی دشمن بھی نہ کر سکے، ان کا کوئی خاندانی دشمن بھی نہ کر سکے. تو نے یہ داغ اپنے سینے پر لگا لیا تو سن، پھر ہم بھی کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. ہلاکت تیرے لیے، بربادی تیرے لیے، ہاتھ ٹوٹے تو تیرے ٹوٹے، تباہ ہو تو ہوئے ابو لہب. اگرچہ تیری نسبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چچا والی ہے، لیکن تو اس قابل نہیں کہ تیرا نام عزت سے، احترام سے، ادب سے لیا جا سکے. جب بھی کبھی کوئی ننا منا بچہ زبان جس کی قوت گویائی کے لیے پھوٹے گی، جب بھی وہ کلمہ ادا کرے گا تبت یدا ابی لہب وتب، تو اسی وقت تیرے لیے ہلاکت کی، بربادی کی بددعائیں وہ معصوم بھی کر رہا ہوگا. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت، پہلا اعلان عام وہ ایسا تھا کہ آپ اکیلے اس دعوت پر لبیک کہنے والے تھے، آپ اکیلے اس دعوت کو ماننے والے تھے. آپ کی بات پر لبیک کہنے والا اس پوری وادی میں، اس پورے درے میں کوئی بھی نہیں تھا. یہ پہلا اعلان عام تھا. اور آخری اعلان عام جو آپ نے فرمایا، قصوہ اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو کر کے جبل رحمت پر، یہ جبل ابو قبیس، وہ جبل رحمت، یہاں بھی مخاطب وہ جو آپ کے قریب ترین تھے، وہاں بھی مخاطب وہ جو آپ کے قریب ترین تھے. یہاں جسمانی قربت تھی، وہاں روحانی قربت تھی. جسمانی قربت والوں نے تبت یدا ابی لہب وتب کہا، اور روحانی قربت والوں نے کہا آقا آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. جو دعوت لے کر، جو پیغام لے کر کے محمد کریم مبعوث ہوئے، اس دعوت کے اکلوتے دائی آپ تھے. پھر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ملتے گئے، آپ کے ساتھ والذی جاء بالصدق وصدق به کا مصداق ابو بکر ملے. پھر بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ ملے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملی، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ ملے. یوں رفتہ رفتہ جماعت 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 بڑھتی گئی. پھر ان کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے مشرکین ظلم و ستم، بربریت، تشدد اور ستم ڈھاتے جا رہے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر لوٹ آئے. لیکن وہ لوٹنے والے کب تھے؟ وہ تو کہا کرتے تھے ہم نے عشق و محبت کا وہ جام پی لیا ہے کہ اب آزاد تو کٹ سکتے ہیں لیکن محمد کریم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. زمان کٹنے کو کٹ جائے، لیکن یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے سوا کوئی اور جملہ کہہ ہی نہیں سکتی. آنکھیں نکالنی ہے تو نکال لو، لیکن ان آنکھوں سے جب بھی دیکھیں گے محمد کریم کی رعنائیوں کو دیکھیں گے، آپ کی زیبائی کو دیکھیں گے، آپ کے جمالات کو، آپ کے کمالات کو دیکھیں گے. بہرحال اصحاب پیغمبر کی تعداد بڑھتی گئی. ظلم و ستم، پھر مکہ سے حبشہ کی طرف ایک ہجرت، پھر مکہ سے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، پھر مکہ سے مدینہ کی طرف تیسری ہجرت. اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد یہ بڑی ہجرت تھی جس میں اذن عام تھا، بلکہ یہ ہجرت کرنا فرض تھی. مکہ سے نکلے، مدینہ پہنچے. مدینہ میں ایک ریاست کا قیام ہوا. ارائیولز تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے وہاں پر پہلا اقتدار نصیب فرمایا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ کو ماضی کے دریچوں سے تھوڑا سا منسلک کر کے
اس آیت کریمہ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مکہ سے مدینہ آئے، معمولی سا اقتدار، بالکل ابتدائی مراحل کا اقتدار۔ وہ اقتدار کیا تھا؟ میثاق مدینہ، سب کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا گیا، اور یہ جھنڈا روحانی اعتبار سے نہیں تھا بلکہ معاشرتی اعتبار سے تھا، تمدن کے اعتبار سے تھا، سیاسی اعتبار سے تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ مدینہ کی حفاظت ہم سب پر لازم ہے۔ جانتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں مدینہ منورہ کو کافی سارے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ اس میں یہود بھی تھے، اس میں نصارہ بھی تھے، اس میں منافقین بھی تھے، اس میں اہل اسلام بھی تھے، سب ایک پرچم تلے آ گئے، جس کو کہتے ہیں قومی وحدت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قومی وحدت۔ اور قومی دھارے میں سب کے سب آ گئے۔ اب جب آئے تو اب اس کے بعد اگلی راہیں ہموار ہونا شروع ہوئی۔ 1 سال کے بعد مرحلہ آیا کہ ہم اپنے دشمن سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اگر مدینہ کو کوئی خطرہ ہوا تو تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ مدینہ سے نکلے، باہر میدان بدر میں اپنے دشمن سے نبرد آزما ہوئے۔ خلاق عالم نے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کمزور تھے لیکن اللہ نے مدد کی۔ پھر 1 سال کے بعد احد میں ابھی بھی کمزور تھے لیکن اللہ نے مدد کی۔ عارضی طور پہ مغلوبیت بھی ہوئی لیکن مغلوب ہونے کے باوجود دشمن کو بھگانے پہ مجبور کر دیا، دشمن کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ حقیقتاً فتح تھی۔ پھر خندق میں اللہ نے اپنی قدرت کے خزانوں سے ایسی مدد کی کہ تیز تند ہوائیں چلائیں، دشمن بھاگنے پہ مجبور ہو گیا، اہل ایمان پورے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے بیٹھے رہے۔ پھر حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ اب مدینہ سے وہ جو مکہ سے پہلے نکلے تھے چھپ چھپا کر کے، اب مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں عمرہ کی ادائیگی کی نیت سے۔ راستے میں روک لیا گیا، معاہدہ ہوا، مشکلات آئیں، لیکن واپس پلٹتے ہیں۔ خلاق عالم نے کہا فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی فتح دے دی ہے۔ سننے والے کانوں نے حیرت کا اظہار کیا، دیکھنے والی نگاہوں نے تعجب کا اظہار کیا، کیسی فتح؟ ہر شرط تو ان کی مان لی گئی، پھر کیسی فتح؟ جواب آیا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سوچ میں پڑ گئے، کیسی فتح؟ جواب آیا مغانم کثیرہ۔ کیسی فتح؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ ایسی فتح کہ جس فتح کی برکت سے ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کی بخشش کر دی گئی، تمہارے لیے جنت کے فیصلے کر دیے گئے۔ لقد رضی اللہ، تمہارے لیے اللہ کی رضا کے فیصلے ہو گئے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، آنے والے وقتوں میں تمہاری فتوحات کی بشارتیں ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی باتیں کر دی گئی۔ اب یہ حدیبیہ کا جو سفر ہے، اس سفر سے واپسی پر وہ تمغے مل رہے ہیں جو آپ کے سامنے جس کی تفصیل آ چکی، لیکن ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا۔ غلبہ ہو رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتوحات آ رہی ہیں، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوک در جوک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے، لیکن فتح یعنی غلبہ دین نہیں ہو رہا۔ غلبہ دین کا معنی کیا ہے؟ کہ تمام ادیان چھوٹے پڑ جائیں، دین محمدی بڑا ہو جائے، تمام ادیان زیر نگیں آ جائیں اور دین محمدی سب پر غالب آ جائے۔ ابھی تک یہ منظر سامنے آیا نہیں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے ماننے والوں کی تعداد ایسی نہیں کہ تمام ادیان پر غالب ہو۔ آپ نے ماننے والے لوگوں کی، افراد کی اتنی بڑی قوت نہیں جو تمام افراد پر غالب ہو۔ آپ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت ایسی ابھی نہیں ہوئی کہ تمام ادیان پہ غالب ہو جائے۔ آپ کا دین تو حجاز کے اندر ہے، آپ کا دین تو عرب کے اندر ہے، آپ کا دین تو چند لوگوں تک محدود ہے، آپ کا دین تو چند نفوس تک محدود ہے۔ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے
کہ غلبہ دین ہوگا، تمام ادیان پہ غالب ہوگا۔ گویا رقبے کے اعتبار سے دیکھا جائے، جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو کم از کم آپ کا دین آدھے سے زیادہ رقبے پر نافذ ہو تو تب آیت سچی ہوگی۔ آدھے سے زیادہ انسانوں پر آپ کا دین غالب ہو تب جا کے قرآن کی آیت سچی ہوگی۔ تو یہ کیسے، کب؟ یا تمام ادیان کے ماننے والوں کی جتنی تعداد ہے، اگر ایک دین کو ماننے والے 4، دوسرے دین کو ماننے والے 100، تیسرے دین کو ماننے والے 500، تو آپ کے دین کے ماننے والے 500 سے زائد ہونا چاہیے۔ آپ کے دین کے ماننے والوں کی تعداد ان 500 سے زیادہ ہونے چاہیے۔ جو دنیا کے تمام ادیان میں سے، دیگر تمام ادیان میں سے زیادہ لوگ ہیں، ان میں سے ان سے بھی زیادہ آپ کے دین کے ماننے والے ہوں، آپ کے فالوورز زیادہ ہوں، آپ کے نظام کا جو نفاذ ہے وہ جغرافیائی اعتبار سے آدھی سے زیادہ زمین پر ہو، تب جا کر کے غلبہ دین ہوگا۔ تو یہ غلبہ دین کب ہوا؟ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا۔ رسول اللہ کے زمانے میں اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ آپ کو مبعوث کیا آپ ہی دین کو غالب کریں گے، نہیں، آپ کو مبعوث کیا، آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دین غالب آئے گا۔ اور کیسے غالب آئے گا، کن کے ذریعے سے غالب آئے گا؟ آئیے خطبہ حجۃ الوداع کو پھر ایک دفعہ سنیے، کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے تم اب تک دین پہنچا دیا؟ جواب آیا یا رسول اللہ پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا، سنو الا فلیبلغ، جو یہاں موجود ہیں شاہدین ہیں وہ غائبین تک اس دین کو، اس پیغام کو پہنچا دیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں اپنا کام کر چلا، میں اپنے حصے کا دیا جلا چکا، میں اپنے حصے کا کام کر چکا، اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے، تمہیں اللہ نے چنا، تمہیں اللہ نے منتخب کیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس دین کا جھنڈا، علم اٹھاؤ اور پوری دنیا پر اس کو پھیلا دو۔ یہ وہ دعوت تھی جو لیظہرہ علی الدین کلی کے لیے بنیاد تھی۔ یہ وہ دعوت تھی لیظہرہ علی الدین کلی کے لیے، جس کو بطور تمہید خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر عمومی خطبہ اس میں ارشاد فرمایا گیا۔ اب پھر جب وہ کان جو ہمیشہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو سننے کے بعد عمل کرنا اپنے لیے لازم سمجھتے تھے، وہ کان کہ جنہوں نے کبھی کسی حکم کو سن کر کے حکم عدولی نہیں کی، انحراف نہیں کیا، جیسے عرشوں پر فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون کا مصداق، ویسے ہی فرشوں پر حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ مومنین کی جماعت رسول خدا کی مدد اور نصرت کے لیے کافی کہ یہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، انحراف نہیں کرتے، حکم عدولی نہیں کرتے۔ انہوں نے آمنا و صدقنا کہہ کر، سمعنا و اطعنا کہہ کر کے اپنے نبی کی دعوت پر، اپنے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے رخ مدینہ کی طرف نہیں کیا، رخ اپنے قبائل کی طرف نہیں کیا، رخ اپنے گھروں کی طرف نہیں کیا۔ ان میں سے بیشتر وہ تھے کہ جنہیں رخت سفر وہیں سے باندھا، اور کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی رشیا پہنچ گیا، کسی نے اپنی سواری کو لگام ایڑ لگائی تو اس کی لگام وہاں جا کر کے کھینچی جہاں آگے سمندر تھے، کسی نے اپنی سواریوں کو سر پر دوڑایا تو وہاں تک پہنچ گئے کہ جہاں بڑے بڑے قلعے تھے، دیواریں چین تک پہنچ گئے۔ کیوں پہنچے؟ اس لیے پہنچے لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر کے ہم لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لا کھڑا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے چنا ہے، اسی مقصد کے لیے ہمیں ہمارے نبی نے منتخب کیا ہے، ہم اسی مقصد کے لیے سفر کر چکے، اسی مقصد کے لیے جان لگا رہے ہیں، اسی مقصد کے لیے مال لگا رہے ہیں، اسی مقصد کے لیے وقت لگا رہے ہیں۔ گویا انہوں نے قربانیاں دی، یہی تو وجہ ہے کہیں ان کی قبریں شکارپور میں ہیں تو کسی کی قبر پشاور میں ہے،
کوئی تو ایسا ہے کہ جو دیوار چین کے پاس آسودہ خواب ہے، تو کوئی ایسا ہے کہ جو دریائے سندھ کے کنارے پر ہے، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں۔ یہ تجارت کے لیے نہیں، یہ کپڑے کے بیچنے اور خریدنے کے لیے نہیں، یہ کھجوروں کی خرید و فروخت کے لیے نہیں، یہ زعفران اور مشک و عنبر کی خرید و فروخت کے لیے نہیں آئے، یہ پتھروں کی خرید و فروخت کے لیے نہیں آئے تھے، یہ آئے تھے تو اپنی جانوں کو اس رب کے سپرد کر کے آئے تھے کہ جس نے کہا تھا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کی جانوں کو اللہ نے خرید لیا، اللہ کی خریدی ہوئی یہ جانیں اب لوگوں کے نفع کے لیے نکل گئی، لوگوں کے نفع کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اب یہ جو پوری کائنات ہے، اس پوری کائنات میں محمد کریم کا دین پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ وہ پیغام جو حجاز تک تھا، وہ پیغام جو عرب کے خطے میں تھا، وہ پیغام جو عرب دانوں کے پاس تھا، وہ پیغام جو حدود عرب میں تھا، اب وہ پیغام عرب حدود سے باہر نکل گیا، عجم میں پہنچا، پہنچتے پہنچتے فارس تک، چائنا تک، دیبل تک، افریقہ تک، امریکہ تک، ہاں جی، رشیا تک، وہ پوری دنیا میں وہ نمائندے رسول اللہ کے پھیلتے گئے یہاں تک کہ اب پوری دنیا میں ہر انسان کے سامنے محمد کریم کی دعوت، محمد کریم کا پیغام آ چکا۔ یہی ہے لیظہرہ علی الدین کلی، کہ پوری دنیا پر اللہ نے محمد کریم کی آواز کو ہر کان تک پہنچا دیا۔ یہ ایک صورت۔ نمبر 2، افرادی قوت کے اعتبار سے آج بھی اور آج سے پہلے بھی عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے، تلامذہ رسول کی جد و جہد سے پوری دنیا کے اندر افرادی قوت کے لحاظ سے عیسائیت کے ماننے والوں سے، یہودیت کے ماننے والوں سے، مجوسیت کے ماننے والوں سے، بدھ متوں کے ماننے والوں سے، بت پرستوں کے ماننے والوں سے، آتش پرستوں کے ماننے والوں سے، تمام کے تمام ان طبقات سے زیادہ بڑا طبقہ، بڑی جماعت الحمدللہ 1400 سال سے جو جماعت ہے، اس جماعت کو جماعت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ افرادی قوت کے لحاظ سے بھی اللہ نے لیظہرہ علی الدین کلی کر دیا۔ نمبر 3، غلبہ کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے غلبے کے اعتبار سے اسلام کو بہت زیادہ نہیں، صرف حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 5 دہائیوں کے اندر 50 سالوں کے اندر اللہ نے اسلام کے اس نظام کو آدھی دنیا سے زیادہ دنیا پر غالب کرا دیا۔ نظام کو، جہاں عدالتوں میں نظام محمد کریم کا چلتا تھا، جہاں گورنر ہاؤس سے فیصلے محمد کریم کے نظام کے مطابق ہوتے تھے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے منصف تھے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے برسر اقتدار تھے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، زمین میں ان کو خلافت ملی، اور یہ خلافت خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوئی، خلیفہ ششم سیدنا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما پر اصحاب رسول کی خلافتوں میں سے یہ 6ٹھی خلافت، اور اسی خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، آپ کے ہی دور اقتدار میں، آپ کے دور خلافت میں اسلام نظام کے اعتبار سے، اسلام قانون کے نفاذ کے اعتبار سے، اسلام شریعت کے نفاذ کے اعتبار سے 65,64,000 مربع میل پر دنیا کے 1,20,00,000 مربع میل کے اس پوری خطہ ارضی پر 1,20,00,000 مربع میل کے خطہ ارضی پر اس میں سے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا نظام سیدنا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نافذ ہوا۔ لیظہرہ علی الدین کلی، غلبہ دین
نفاذ کے اعتبار سے بھی ہو چکا، افراد کے اعتبار سے بھی ہو چکا، دعوت کے اعتبار سے بھی ہو چکا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا کیوں؟ تاکہ آپ کا نظام، آپ کی روحانی دعوت اور آپ کے افراد جن پر آپ کو قیامت کے دن فخر ہوگا، ان کی تعداد سب سے بڑھ جائے، ان کا رتبہ سب سے آگے ہو جائے، ان کا غلبہ سب پر ہو جائے۔ اس چیز کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملوں پر لبیک کہنے والی جماعت صحابہ کرام تیار کی، اور انہی لوگوں نے، اسی جماعت نے اللہ کے پیغمبر کے دین کو، نظام کو پوری کائنات میں غالب کیا۔ گویا یہ جو آیت نمبر 28 ہے، اس آیت نمبر 28 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غلبہ دین کے لیے بیان کی، اس کا مصداق یا اس کو عملی شکل دینے والے لوگ جو اللہ نے پیدا کیے وہ جماعت صحابہ تھی۔